قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال الله تعالى وأمرت لأعدل بينكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میری پہلی محبت ہے۔ 1972 سے لے کر 1989 تک پونے 19 سال میں اس یونیورسٹی میں استاد رہا۔ میں بہت شکر گزار ہوں محترم وائس چانسلر صاحب کا کہ جب بھی دراست اسلامیہ سے متعلق کوئی بات ہوتی ہے یہ ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے ریاست مدینہ کا نظام انصاف۔ اگر کسی ریاست میں انصاف ہوگا تو وہاں ملی وحدت ہوگی۔ مجھے بجا طور پر احساس ہے کہ یہاں بہت بڑے بڑے علماء، محترم سعید الرحمن صاحب، پروفیسر سلیم طارق صاحب اور بہت سارے جید اساتذہ یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجھے اپنی کم مائگی کا احساس ہے، لیکن ایک بات کہہ کے میں اپنی گزارش پیش کروں گا، وہ یہ کہ عام طور پر سیرت کے تذکروں میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے اور کچھ معجزاتی پہلو بیان ہو جاتے ہیں۔ یہی موضوع رہ گیا ریڈیو ٹیلی ویژن کے مذاکروں میں اور سیرت نگاروں کے پاس۔ اس کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کی ہے ایک خدا شناس معاشرہ بنانے کے لیے، اس کی بھی تفصیل بیان کی جائے۔ میں امہات الکتب کی بنیاد پر، اوریجنل سورسز کی بنیاد پر 3-4 چیزوں کی جانب اشارہ کر کے اپنے موضوع کی طرف یعنی ریاست مدینہ کے نظام انصاف کی طرف آؤں گا۔ اور یہ میں اس لیے کہ جب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور بنائی جا رہی تھی، اس کا محور امتیاز اسلامک سٹڈیز اور دراست اسلامیہ قرار دیا گیا تھا۔ یہ ادارہ سب سے زیادہ اہل ہے کہ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرے۔ ایک دو چیزوں کی جانب میں امہات الکتب سے اشارہ کرتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ مدینہ کی آبادی 10,000 تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ ان 10,000 میں مسلمان کتنے ہیں۔ میں بخاری اور مسلم سے نقل کر رہا ہوں، جو پہلی فہرست سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی بخاری اور مسلم میں ہے کہ ان 10,000 میں سے 1,500 مسلمان تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ سے ہجرت کرنے والے بعض روایات میں ہے 81 لوگ تھے، بعض روایات میں ہے 110 تھے، ہاں ایک روایت ہے 121 تھے۔ یہاں 1,500 مسلمان تھے، لہٰذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مرکز بدل لیا۔ اچھا، جب آپ مدینہ میں آ گئے، وائس چانسلر صاحب، جہاں بھی کسی نے ایک منظم معاشرہ قائم کرنا ہے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری آبادی کتنی ہے۔ پھر بے شمار قبائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے انہوں نے اصرار کیا، یا رسول اللہ ہمیں مدینہ میں بسنے کی اجازت دو۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی ریسرچ ہے، آپ نے قبائل کو مدینہ میں نہیں بسنے دیا، آپ ان سے کہتے فلاں جگہ چلے جاؤ اور نیا شہر بنا لو، اور نیا شہر بنا لو۔ دیکھو شہروں کی آبادیوں کو چھوٹا رکھو، لوگوں کا اخلاق ٹھیک رہے گا، سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، لوگوں کے اخلاق ٹھیک رہیں گے۔ اپنی آبادیوں کو چھوٹا رکھو، اور جب آپ نیا شہر بنائیں تو وہاں اپنی گلیوں کو، سڑکوں کو کم از کم 20 ذراع کی رکھو۔
20 ज़िरा की। अच्छा, जज़ीरतुल अरब में किसी जगह पे तो ज़िरा 24 इंच का है, जैसे जैसे आप शुमाल की जानिब जाते हैं ज़िरा 27 इंच का है, मज़ीद शुमाल में जाते हैं तो ज़िरा 30 इंच का है। ये माहर साहब और यहाँ जाहिद इकराम साहब, ये सिविल अफसरान बैठे हैं, इनको मालूम है कि पंजाब में कहीं मरला 225 फुट का है, लाहौर और रावलपिंडी में। बहावलपुर में मरला 275 फुट का है। और ये बहावलपुर के लोग बेजा तौर पर फ़ख्र करते हैं कि हमारा मरला भी बड़ा है, हमारे दिल भी बड़े हैं। और इसी तरह जज़ीरतुल अरब में कहीं ज़िरा 24 इंच का था, कहीं 30 इंच का था। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी गलियों को 45 से 50 फुट की रखो। अगर 45 से 50 फुट की गलियां रखी गई होती तो मुश्ताक यूसुफी को भी शिकायत ना होती। और एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गलियां इतनी खुली रखो कि दोनों तरफ से लदा हुआ ऊँट एक इधर से आए एक इधर से आए, आराम से गुजर जाए। ये 45 से 50 फुट ही में ये मुमकिन है। एक और चीज़ की जानिब मैं इशारा कर दूं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा आए, मदीना मुनव्वरा में नकद आवर बिजनेस क्या थे, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। नकद आवर बिजनेस मदीना मुनव्वरा में 2 थे जो यहूदी कबीले बनी नज़ीर के हाथ में थे। एक सोने का बिजनेस था, दूसरा असलहे का बिजनेस था। सोने का और असलहे का बिजनेस था और यहूदियों का इस पे कब्ज़ा था। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम किया, मदीना आमद के पहले साल आपने मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल वस्त में एक बहुत बड़ी मार्केट बना दी और मुसलमानों से कहा कि भरपूर अंदाज में इस मार्केट में आपने हिस्सा लेना है और दयानतदारी से काम करना है। आप हैरान होंगे कि 1.5-2 साल में वो मार्केट मुसलमानों के हाथ में आ गई। हाँ, एक यहूदी था अबू राफे, उसकी मदीना मुनव्वरा में कमो बेश 4 बड़ी बड़ी मार्केट थी। वो अपनी दौलत के ज़ोर पर सारी जिन्स इकट्ठी करके डंप कर लेता, बहुत बड़ा स्टॉकिस्ट था। और जब लोगों की चीखें निकलती तो वो फिर खुद रेट देता, 40 रुपए वाली चीज़ वो 125 रुपए में बेचता। हर दौर के स्टॉकिस्टों का यही तरीका है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक खातून थी, शिफा बिनते अब्दुल्ला अल-अदविया, शिफा बिनते अब्दुल्ला अल-अदविया। इस दराज कद खातून को, सिन रसीदा खातून को आपने एहतसाब का इंचार्ज बनाया और वो हमेशा ख्याल रखती थी कि कोई स्टॉकिस्ट माल को तादेर होल्ड ना करे। लिहाजा मदीना में कभी ऐसा बहरान पैदा नहीं हुआ कि 40 रुपए की चीज़ 200 रुपए में बिके या वो 150 रुपए में बिके। ये दरअसल मदीना मुनव्वरा की ये उस वक्त की बहुत सारी ये तफसीलात हैं। ये इस्लामियात के सीनियर तलबा, एमफिल करने वाले और पीएचडी करने वाले तलबा के सामने रहनी चाहिए। और एक और चीज़ की जानिब इशारा कर दूं कि अल्लाह ने तो हुक्म दिया था कि आइदु मस्ततातुम, मुसलमानों अपने आप को दिफा के लिए इतना तैयार रखो कि दुश्मनों पे तुम्हारी हैबत रहे। जंग बदर में मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। तो ये अल्लामा समानी तखरीज दलालात असमिया में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की एक नस्ल देखी। आपने मुसलमानों से कहा कि इन घोड़ों की ब्रीडिंग करवाओ। और जब ठीक 7 साल के बाद 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के लिए जा रहे हैं, मैं नकल कर रहा हूँ इब्न साद की तबक़ातुल कुबरा से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में अपने ब्रीड किए हुए 10,000 घोड़े थे। 10,000 घोड़े थे।
اور آپ حیران ہوں گے کہ تبوک میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن ٹھہرے، اور سیزر اپنے مشرقی کیپٹل دمشق میں موجود تھا فوجوں کے ساتھ، اس کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور 20 دن کے بعد بغیر جنگ لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے واپس آئے۔ اور ایک بہت اچھی کتاب ہے، میں اسلامیات کے طلباء سے خاص طور پر مخاطب ہوں، التراتیب الاداریہ کتانی کی، ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ٹیکن بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتانی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرمڈ وہیکل بنایا۔ آج کل آپ سارے لوگ وہ اتوگرل وہ ترکی ڈرامہ دیکھتے ہوں گے کہ جب بھی فوج کشی ہوتی ہے آگے سے تیر آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک ایسا وہیکل بنایا جائے جس میں صحابہ بیٹھ کے پیش قدمی کریں، اس کو دبابہ کا نام دیا گیا، جس کے اوپر تیر اثر نہیں کرتے تھے۔ میں کتانی سے نقل کر رہا ہوں کہ یہ دبابہ دشمن کی فصیل کے ساتھ جا کے لگ جاتی، اور کتانی کے لفظ ہے فَالدَّبَابَةُ كَانَتْ تُنَقِّبُ الصُّوَرَ، یہ جو آرمڈ وہیکل تھا دشمن کی فصیل کے ساتھ جا کے لگ جاتا اور اس میں سوراخ کر دیتا، اور لیور کے اصول کے تحت یہ وہیکل خود اونچا ہو جاتا اور صحابہ چڑھ کے دشمن کی فصیل کے اندر کود جاتے۔ تو مسلمانوں کی فوجوں کی ایسی ہیبت تھی کہ کوئی مسلمانوں کی فوج کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی جانب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام انصاف کس طرح قائم کیا۔ یمن فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو وہاں قاضی مقرر کیا۔ سیدنا علی اس وقت جوان سال تھے، تو سرور عالم سے فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں نے تو کبھی فیصلہ نہیں کیا، میں کس طرح فیصلہ کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس نے نالش دائر کی ہو، جس کی درخواست ہو، جو مدعی ہو، پہلے اس کی بات آرام سے سن لو، پھر مدعا علیہ کی بات، ڈیفینڈ کرنے والے کی، ملزم کی آپ بات آرام سے سن لو، پھر دونوں کی شہادتیں دیکھ لو، اور اس کے بعد تم فیصلہ دے دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ آپ مدعا علیہ کی بات سنے بغیر فیصلہ نہ دیں، اس کو آج کے قانون میں آڈی آلٹرم پاٹرم کہتے ہیں، جس کا ایکسیم یا جس کا ڈکٹم یہ ہے کہ نو ون شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ۔ آج کے قانون میں کہ کسی کو سنے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جاتی، اور اگر جج بیٹھا بیٹھا سو موٹو لے کے کہ اس کو بھی پکڑ لو، اس کو بھی پکڑ لو، خدا کی قسم یہ ریاست مدینہ کا طریقہ نہیں تھا۔ ہاں، ایک اور بات کی جانب خاص طور پر اسلامیات کے طلباء اور میں علماء سے گزارش کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج آف دا کورٹ کے طور پر جو فیصلے دیے، ان میں سے 150 فیصلے علامہ قرطبی نے اقضیۃ الرسول کے نام سے لکھے۔ اقضیۃ الرسول، ڈیسیجنز آف given by محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کورٹ آف لا، 150 فیصلے امام قرطبی نے لکھے۔ اور آپ حیران ہوں گے، ابھی کل بشرا رحمان کا انتقال ہوا، ان کے والد ماجد افسر الاطباء حکیم عبد الرشید بہاول پوری نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیا، دربار رسول کے فیصلے یا عدالت نبوی کے فیصلے۔ 1963 میں افسر الاطباء حکیم عبد الرشید کا انتقال ہوا، اس سے پہلے یہ کتاب بہاولپور میں اردو میں چھپ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 150 فیصلے۔ اس کے علاوہ بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا ملا بہاری۔ انہوں نے اس کے علاوہ 350 فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کتابی صورت میں جمع کر دیے۔ اس کے علاوہ گویا یہ 500 فیصلے سرور عالم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجداری اور دیوانی کیسز میں ہمارے پاس ہیں۔
اور اس کے علاوہ ان سے بھی پہلے ایک شخص تھا ابن طلّہ الاندلسی، اس نے 347 فیصلے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتوں میں دیے گئے فیصلے انہوں نے اکٹھے کر دیے۔ اس کا اردو ترجمہ لاہور میں شائع ہو چکا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں میں مدینہ منورہ گیا، یہی ضیاء الرحمن اعظمی ہندوستان کے ایک مسلمان ہیں، ہندو گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر مدینہ یونیورسٹی میں کلیت شریعہ کے ڈین ہو گئے۔ انہوں نے بہت بڑا کام کیا، انہوں نے خلفۂ راشدین کے عدالتی فیصلے 897 فیصلے خلفۂ راشدین کے انہوں نے کمپائل کر دیے۔ گویا سرور عالم کے اور خلفۂ راشدین کے کم و بیش 1200-1300 فیصلے عدالت کے فیصلے ہیں۔ اگر یہاں وکلاء بھی بیٹھے ہوں گے، اگر اس کو ریاست مدینہ بنانا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہوگا، اور یہ اہل علم کے کرنے کا کام ہے، کہ ان سارے فیصلوں کو PLD یا لیگل ڈائجسٹ کے انداز میں ان سارے فیصلوں کو اثر نو لکھ دیا جائے۔ ہماری جتنی اپیکس کورٹس ہیں، عالیہ ہے، عظمی عدالت ہے، ان میں ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑے وکلاء کیا کرتے ہیں، یہ جی لندن کی کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ بمبئی کی کورٹ کا، یہ کراچی کا، یہ لاہور کا فیصلہ ہے، سب سے اہم فیصلے تو سرور عالم کے ہیں، سب سے اہم فیصلے تو خلفۂ راشدین کے ہیں۔ اگر یہ نظیریں بن جائیں گی تو اسلامی قانون یہاں لاگو ہونے کے لیے، یہ ریاست مدینہ قائم کرنے کے لیے ایک راہ ہموار ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ جو جج ہوتے ہیں یہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کئی لوگوں کو اختلاف ہو کہ وہ ماورا قسم کی مخلوق ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو خدائی لہجے میں بولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ججوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کسی خفیہ اشارے کے پیش نظر۔ ہاں، ججوں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ ایک وکیل آ کے اتنا شور مچاتا ہے کہ جج کا دل پسیج جاتا ہے، اور جج سے اس وکیل کی گفتگو کے پیش نظر اس سے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سارے گورنروں کو خط لکھتے تھے، اور یہ خط سنن دار قطنی میں یہ خط موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، کہ آپ گورنروں کو سیدنا عمر لکھتے تھے کہ اپنے اپنے ججوں سے کہو کہ اگر ان کو بعد میں پتہ چل جائے کہ فلاں فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا تو وہ اپنے فیصلوں سے رجوع کر لیا کریں۔ میں انگریزی میں اس کو کہہ سکتا ہوں ریووکنگ اور اینلنگ آف دا ڈیسیجن ٹیکن بائی دا جج ہمسیلف، کہ ایک جج اپنے ہی فیصلے سے رجوع کر لے، اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا۔ ہاں، آج کے ججوں نے بھی کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اگر آج کے جج کو یہ اس کے لیے ایک موقع ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے فلاں فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا اور کل اللہ کی عدالت میں شرمندہ نہ ہوں، تو وہ پھر جوڈیشل کونسل کو اپلائی کر دے کہ میں فلاں فیصلہ وڈرا کرتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ریٹ آف دا ایرر کے طور پر آج یہ امریکہ میں لاگو ہے، برطانیہ میں فالس ڈیسیجنز کے نام سے یہ لاگو ہے، اور اسپیشل کیوریٹو جورسڈکشن کے نام سے یہی قانون رجوع عن الخطا کا۔ ہمیں عرض کر دوں، فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہدایہ ہے، اس میں ایک چیپٹر ہے الرجوع عن الشہادہ۔ فقہ جعفریہ میں، حنبلی میں، شافعی میں، مسلمانوں کے سارے طبقوں میں یہ فقہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ جج سے غلط فیصلہ ہو جائے تو وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لے۔ ویئرز ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 188 میں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا
آپ نے اپیل کی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط ہے. ریویو پٹیشن کے بعد then that decision of the Supreme Court will hold finality. اس کے بعد اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا. یہاں کی بات اگر پلاننگ کرنے والے اداروں تک میری پہنچتی ہے تو یا تو اس آرٹیکل 188 میں کوئی تبدیلی کر لیں یا کانسٹیٹیوشن میں، اور بھی بے شمار تبدیلیاں ہو چکی ہیں. ایک تبدیلی یہ بھی کر لیں رجوع عن الخطا کی، کہ جج کو حکم دے دیں کہ اگر آپ سے فیصلہ ہوا ہو، غلط ہو گیا ہو، تو آپ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیں. اور آخری بات عزیزان گرامی میں یہ کہوں گا، اسلامی ریاست میں سرکاری افسران اور سول پوزیشنز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح تعینات فرماتے تھے، یہ انصاف کا بہت بڑا سبب ہے. ایک بار کوئی علاقہ فتح ہوا تو بہت بڑے بڑے سرداروں کے 2-3 چھیل چھبیلے نوجوان سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں علاقہ پر فتح ہو گیا ہے، آپ ہمیں وہاں کا ٹیکس کلیکٹر مقرر کر دیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو لوگ مناصب کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم ان کو تعینات نہیں کیا کرتے، جو خود منصب مانگتا ہے ہم اس کو تعینات نہیں کرتے. حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو اپائنٹ کرتے اس کی صلاحیت دیکھ کر کرتے. آپ کے بہت ہی جلیل القدر صحابی، آپ کو بہت پیارے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کی ذاتی صلاحیتوں سے آگاہ تھے. حضرت ابو ذر غفاری، یہ بخاری مسلم ساری حدیثوں میں ہے، وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ امرنی، یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں کا گورنر بنا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کو خوب جانتے تھے. آپ نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ ابو ذر بات سنیں، اگر آپ کو 4 آدمیوں کا بھی انچارج بنایا جائے آپ کبھی نہ بننا. تو آپ نے جب بھی کسی کو اپوائنٹ کیا اس کی صلاحیت دیکھ کر، میرٹ پہ کیا، اپنی پارٹی کا دیکھ کر، اپنا رشتہ دار دیکھ کر آپ نے اپوائنٹ نہیں کیا. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا، یہ ریکوری کے اداروں کا کیا رویہ تھا ریاست مدینہ میں. آج تو جو ریکوری کے ادارے ہیں وہ حکمرانوں سے داد لیتے ہیں، ہم نے اتنے ارب سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے. بابا کیسے جمع کرائے؟ لوگوں کی گردن مروڑ کے جمع کرائے یا انصاف کی بنیاد پہ کرائے؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمر بن عبدالعزیز، بہت احترام ہے ان کا، 99 ہجرہ سے 101 ہجرہ تک وہ امیر المومنین رہے. ان کے وزیر مال آپ کے پاس آئے، اور میں نقل کر رہا ہوں امام سرخسی کی کتاب المبسوط سے. المبسوط میں امام سرخسی لکھتے ہیں کہ وزیر مال آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا امیر المومنین آج حکم دے دیں آئندہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں، آئندہ کسی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں. امیر المومنین حق کے بکے پریشان کہ میں ایسا بیہودہ حکم وزیر موصوف کیوں دوں، مجھے بتاؤ تو صحیح تیرا مسئلہ کیا ہے. تو وزیر موصوف نے فرمایا لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، خراج آنا کم ہو گیا ہے، سرکاری خزانہ خالی ہو رہا ہے. یہ ماہر صاحب سرکاری افسروں کے یہی مسائل رہے کہ وہ حکمرانوں کو بتاتے ہیں کہ سرکاری خزانہ خالی نہیں ہونا چاہیے، سرکاری خزانہ خالی ہو رہا. اور اسی طرح خراسان اور عراق کے گورنر تھے جرح بن عبد الرحمن الحکمی، میں طبقات ابن سعد سے نقل کر رہا ہوں. وہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، گورنر، 2 صوبوں کا گورنر. ان کے بارے میں شکایت آئی کہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں
یہ پھر ان سے ٹیکس لیتے ہیں، جزیے کا ٹیکس لیتے ہیں اور زبردستی ان سے لیتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس گورنر کو برخاست کر دیا کہ تم لوگوں سے ظلم کی بنیاد پر تم ٹیکس لیتے ہو، ہر روز چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہو۔ معاذ اللہ یہ گیس اور بجلی کے ریٹوں کی جانب میرا اشارہ نہیں ہے، یہ حکمرانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں، یہاں سے بھی پیسے آ سکتے ہیں، یہاں سے بھی پیسے آ سکتے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے گورنر کو مخاطب ہو کے کہا، اور یہ تاریخ نے یہ جملہ محفوظ رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا ان اللہ بعث محمدا ہادیا، اللہ نے محمد عربی کو ہادی بنا کے بھیجا ہے، ولم یبعثہ جابیا، ان کو بھتہ اکٹھے کرنے والا یا ظلم کی بنیاد پر دولت اکٹھے کرنے والا نہیں بنایا۔ ظلم کی بنیاد پر لوگوں سے پیسے نہیں اینٹھے جائیں گے، انصاف کے ساتھ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ریکوری کے جو ادارے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے، ان کا ایک بار آڈٹ ہو تب ریاست مدینہ بننے کے لیے راہ ہموار ہوں گی۔ شکریہ جی۔